بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیر نے کہا برادرم، میرے بس میں ہوتا تو میں اس ناپاک معاہدے کا قصہ کبھی کا پاک کر چکا ہوتا، لیکن افسوس کہ میں اکیلا ہوں۔ ہشام نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کمر ہمت باندھو، ہمیں بتھیرے ساتھی مل جائیں گے۔ دونوں متم بن عدی کے ہاں پہنچے۔ وہاں زمع بن الاسود اور ابو البختری بن ہشام کو بھی اپنا ہم خیال پایا۔ دوسرے دن بنو ہاشم کے سب خیر خواہ کعبہ میں پہنچے، قریش کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا یا معاشر قریش، کیا ظلم نہیں ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، لیکن بنی ہاشم جو ہمارے ہی بھائی بند ہیں اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، ان کے بچے اور عورتیں بھوک سے ہلکان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک اس معاہدے کو چاک نہ کیا جائے گا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو جہل نے کہا کسی کی مجال نہیں جو اس معاہدے کو ہاتھ لگائے، یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ زمع للکارا، تو جھوٹ بکتا ہے، ہم تو پہلے دن ہی اس معاہدے پر راضی نہ تھے۔ متم بن عدی اور ابو البختری نے ہاتھ بڑھا کر دیمک خوردہ معاہدے کو در کعبہ سے اتار لیا اور اسے پرزہ پرزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ مشرکین منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد زمع، ابو البختری، زہیر، مطعم وغیرہ مسلح ہو کر شیبی ابی طالب پہنچے اور بے کس محصورین کو وہاں سے نکال لائے۔ اس طرح 3 برس کی ہولناک قید کے بعد ان مظلوموں کو شہر میں رہنا نصیب ہوا۔ ابن سعد، ابن ہشام اور بلازری نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل گئی کہ معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اس میں اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو طالب کو بتائی تو فوراً حرم کعبہ میں پہنچے، جہاں ابو جہل اور زہیر وغیرہ کے درمیان اس معاہدے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے سب لوگوں کو بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ چنانچہ معاہدے کو دیکھا گیا تو فی الواقع اللہ کے نام کے سوا باقی سب الفاظ کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اب محصورین کے حامیوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے اس معاہدے کو پرزے پرزے کر دیا۔ اہل حق نے چند دن نہیں، چند ہفتے نہیں، چند مہینے نہیں، بلکہ مسلسل 3 برس تک جس استقامت اور عظیمیت کے ساتھ محصوری کی ہولناک مصائب برداشت کیے اور جبین ہمت پر شکن تک نہ آنے دی، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ شیب ابی طالب کے مقدس نظر بندو، تم پر ہزاروں سلام۔ تمہارا استقلال اور حوصلہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے چراغ راہ بنا رہے گا۔ فرزندان توحید نے راہ حق میں جو مصائب و شدائد برداشت کیے، ان میں ہجرت کی داستان نہایت درد انگیز ہے۔ محض رضا الہی کی خاطر گھر بار، مال و جائیداد اور اہل و عیال کو چھوڑ کر غریب الوطنی اختیار کرنا ایک عظیم ایثار تھا۔ اسلام کے نام لیواؤں نے راہ حق میں ہجرت کر کے ایک ایسی قربانی کی مثال پیش کی کہ تاریخ عالم کے صفحات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی بنا پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ہجرت کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ مہاجرین کا جذبہ فدویت بارگاہ الہی میں اس قدر مقبول ہوا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مہاجرین کے فضائل بیان کیے اور دنیا و آخرت میں ان سے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، وہ بہت بلند درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی راحت ہے، اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی مظلومی کی بنا پر ہجرت کی اور ان کو ہم دنیا میں ضرور اچھی جگہ بٹھائیں گے اور آخرت کا اجر اس سے بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے بعد مہاجرین اولین کا درجہ دوسرے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اولین ہی کی مقدس جماعت کے ایک فرد تھے۔ اس سے ان کی بلند درجہ کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔
جہاں ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان مہاجرین کو اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے، چنانچہ وہ مکہ واپس چلے آئے۔ لیکن یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب مشرکین نے اہل حق پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس دفعہ 83 مرد اور 18 یا 19 خواتین ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ مشرکین مکہ نے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس سفارت بھیجی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے، لیکن یہ سفارت ناکام رہی۔ سن 7 بعد بعثت میں شیبے ابی طالب میں محصوری کا واقعہ پیش آیا، اور سن 10 بعد بعثت میں یہ ابتلا ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا کام پھر پوری سرگرمی سے شروع کر دیا، اور مختلف قبائل کے سعید الفطرت لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ 11 بعد بعثت کا موسم حج آیا تو مدینہ سے حج کے لیے آنے والے 6 سلیم التبا خزرجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے متاثر ہو گئے اور مشرف با اسلام ہو کر مدینہ واپس گئے۔ دوسرے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تیسرے سال مدینہ سے 75 اہل حق مکہ پہنچے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اس عہد کے ساتھ بیعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو ہم اپنی جان و مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ بیعت عقبہ ثانی یا بیعت عقبہ کبیرہ یا بیعت لیلۃ العقبہ کہلاتی ہے۔ اس بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم ملنے پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 9 عمر بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ عرض مکہ کو الوداع کہا۔ صحیح بخاری میں حضرت براہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پاس یعنی مدینہ میں سب سے پہلے معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارد ہوئے۔ یہ دونوں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں رہائش پذیر ہوئے۔ عتبہ نے جنگ بعث سے قبل مکہ میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور قصاص کے خوف سے بھاگ کر مدینہ میں پناہ لی تھی۔ عتبہ کی اقامت گاہ بنو عمرو بن اوف میں تھی، وہاں اس کا ایک باغ بھی تھا۔ عتبہ نے اگرچہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاں ٹھہرایا، لیکن اسے خود ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ جنگ احد 3 ہجری میں اس نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا اور اہل حق کے خلاف نہایت جوش و خروش سے لڑا۔ اس کے ایک پتھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عتبہ کے پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیچے کا ایک داہنا دانت شہید ہوا اور اس کی ضرب سے لب مبارک پر بھی زخم آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی یہ حرکت مدت العمر یاد رہی۔ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم اس کی اس حرکت کے بعد میں عتبہ سے بڑھ کر کبھی کسی شخص کا جانی دشمن نہیں ہوا۔ عتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی بڑا بھائی اور میزبان تھا، لیکن اس کی اسلام دشمنی نے چھوٹے بھائیوں کو ذرہ برابر متاثر نہ کیا، بلکہ اسلام سے ان کی والہانہ وارفتگی میں اضافہ ہو گیا۔ روایتوں میں ہے کہ غزوہ احد میں سرعام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی وقاص کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہلاک کر دے۔ چنانچہ غزوہ احد پر ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ عتبہ حالت کفر میں مر گیا۔ حضرت سعد کی ہجرت کے تھوڑے عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کو ہجرت فرمائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام کی مدنی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کو مدینہ میں مسلمانوں کا امن و امان سے رہنا ایک آنکھ نہ بھایا، چنانچہ انہوں نے فرزندان توحید کے خلاف سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی دل سے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ادھر قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھ کر دھمکی دی کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اس کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ عبداللہ کا بس چلتا تو وہ ضرور کفار کے کہنے کے مطابق عمل کرتا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوشش کے نتائج و عواقب سے اسے آگاہ کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ بڑا پرخطر زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے، اس لیے ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد ایک عرصہ تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر وقت مسلح رہتے تھے، حتیٰ کہ رات کو بھی ہتھیار باندھ کر سوتے تھے اور باری باری جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ تشریف لائے اور انصار نے ان کو پناہ دی تو سارا عرب یکبارگی ان کے خلاف لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین صبح تک ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس فرزندان اسلام کے لیے ایک متاع عظیم تھا۔ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبہ سے سرشار تھا اور ہر وقت اپنی جان و مال اور اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قربان کرنے پر کمر بستہ رہتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے معمول بنا لیا تھا کہ وہ ان پرخطر ایام میں کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غیر محفوظ حالت میں نہیں چھوڑتے تھے، اور دن ہو یا رات کوئی نہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار باندھ کر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے پر ضرور کھڑا ہوتا۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی اچھا آدمی پہرا دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش کوئی نیک مرد آج پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، میں سعد ہوں۔ فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ عرض کی، میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خوف پیدا ہوا، اس لیے میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر سو گئے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر اعتماد تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ فدویت پر خوش ہو کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ مدینہ سے باہر کسی جگہ پیش آیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کو ایک ایسی جگہ قیام ہوا جہاں دشمنوں کا سخت خطرہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خود بخود خیال پیدا ہوا کہ آج کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے اور ایک بااعتماد پہرے دار کی ضرورت محسوس فرما رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور استراحت فرمائی۔